بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید، جو کہ پنڈی بوائے بڑی مشہور شخصیت ہے، اور یوٹیوب کی بڑی مشہور شخصیت صدیق جان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر ہم راولپنڈی میں شیخ رشید کی پاپولیرٹی کا اندازہ لگائیں تو شیخ رشید وہ واحد سیاستدان ہیں جو 8 بار وزیر بنے ہیں۔ راولپنڈی کے اندر بہت سے ترقیاتی کام، جس میں ہاسپٹلز، جس میں سکولز، اور جو بھی ترقیاتی کام ہے اس میں شیخ رشید کا نام صفحہ اول پر موجود ہے، کیونکہ شیخ رشید ایک تو پنڈی کے لوکل ہیں، اور راولپنڈی کے لیے جو ان کے تاریخی اقدامات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ملکی سیاسی صورتحال پر آج شیخ رشید صاحب سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ شیخ رشید صاحب، صدیق جان صاحب، آپ بھی شیخ صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، ملکی سیاسی صورتحال کو، اس تناظر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ 2-3 دن سے آپ نے بھی میڈیا پر بہت بڑے بڑے انکشافات کیے۔ دیکھیں جی، کرونا وائرس ہے، اور کرونا وائرس کے دوران تو کوئی سیاست نہیں ہے، اور لوگ اس کو لاک ڈاؤن کو وائلیٹ ہو رہا ہے، ان کی مجبوریاں ہیں۔ ہمارا کلچر ایسا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور شاید رمضان کے مہینے کے بعد یہ کم ہو جائے، کیونکہ لوگوں نے افطاری کا سامان لینا ہے، سحری کا سامان لینا ہے، اور ایک کلچر ہے جو وہ نمازیں پڑھنی ہیں، چاہے آپ جتنی مرضی بھی اس پہ پابندی لگا لیں، انہوں نے پڑھنی ہے، مسجد جانا ہے۔ سو ابھی تو کچھ دنوں تک 15-20 روزے تک یہی چلے گا، اور عید کے بعد سیاست شروع ہوگی۔ ابھی تو میرا خیال ہے سیاست کا کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے۔ شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ ویسے تو بڑے باخبر سیاستدانوں میں سے ہیں، اور جب بھی آپ کو بات کرتے ہیں تو بڑے آپ کے ناقدین بھی بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ اس میں کوئی معاملہ ہوگا، لیکن ایک خبر آپ نے ہمیں نہیں دی کہ نواز شریف صاحب $500 ملین دے کر گئے، ہمیں پتہ چلا ہے۔ وہ 5 ملین بھی نہیں دینے والے جی، ایسے 500 ملین $500 ملین بہت بڑے ڈالر ہوتے ہیں، اور عمران خان ایسا کام کبھی نہیں کرنے والا، کبھی نہیں کرنے والا۔ وہ جس طرح انہوں نے مینج کرنا تھا، جیسے مینج ہونا تھا، جیسے پلیٹیں بڑھنی تھی اور کم ہونی تھی، ہر روز سٹاک ایکسچینج کی طرح پلیٹیں بڑھتی تھی، کم ہوتی تھی، وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہباز شریف نے آگے غلطی کی ہے، وہ پھنس گیا۔ تو وہ تو یہ بتائیں کہ شہباز شریف کو کس نے کہا تھا کہ آپ واپس آ جائیں تو آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے؟ پتہ نہیں، میرا نہیں خیال کسی نے یہ کہا ہو کہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ خواب دیکھنے کی تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایکچولی وائرس ایسا تھا کہ بزنس مین بہت دور تک سوچتا ہے، اس کا خیال تھا کہ یہاں لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اور اکانومی ڈیزاسٹر ہو جائے گی۔ عمران خان نے محنت کی، اور 1.04 جو بلین جو ہے امداد بھی آ گئی، اور 1 سال کے لیے قرضے کی قسط بھی جو ہے ایکسٹینڈ ہو گئی۔ اس سے ملک اکانومی میں بھی کھڑا ہو گیا، اور وائرس بھی ابھی تک کنٹرول میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے شام کے وقت کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس کو بہتر کر دے تاکہ ملک آگے کی طرف بڑھے، اور عمران خان اس کرائسس سے انشاءاللہ نکلے گا۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا ذکر بالکل غائب ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی بات نہیں کرتے، وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں وہ گے اس اس کی کا؟ پارٹی خود ہی نہیں کرتی، میرا نہیں خیال وہ واپس آئے گا۔ اب 2 گروپس ہیں میری سیاسی سوچ اور اطلاع کے مطابق، ایک شہباز شریف اور ایک مریم صاحبہ، مریم نواز شریف صاحبہ۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی خواہش ہے کہ شاید خاقانی صدر ہو جائیں، اور وہ شہباز شریف صاحب سے ابھی تک ملی نہیں، اور اگر انہوں نے اتنے سارے لوگوں نے بیان دیے، پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ مریم صاحبہ جا کے ملیں شہباز شریف کو، اور اسے کہیں کہ میں سارے آپ کے ساتھ ہوں اور ساری پارٹی آپ کے پیچھے ہے۔ اور وہ خود دیکھیں 3-4 تاریخوں پہ نہیں گئے، اور شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا کیس بڑا سیریس ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جب تک باہر ہیں تب تک تو کوئی مریم صاحبہ یا شاہد خاقان عباسی کا کوئی دال نہیں گلنے والی؟ اگلی منصوبہ بندی کی ہوگی انہوں نے۔ شیخ صاحب، آٹا چینی بحران رپورٹ، آپ نے قبل اس وقت کہا تھا کہ 25 تاریخ کو اس کا رزلٹ نہیں آنا، تاخیر ہوگی۔ ظاہر ہے اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، آٹا چینی، اور پھر آئی پی پیز کا کیس جو ہے وہ بہت ہی 56,000 ارب روپے کا ڈاکہ جو ہے، یہ بڑے سیریس کیس ہیں۔ عید کے بعد ان کیسز میں ہاتھ ڈالا جائے گا، اور اگر عمران خان کی جو سوچ ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ سب پہ ہاتھ ڈالے گا۔ شیخ صاحب، آپ کے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں پہ ہیں؟ کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ میرا کوئی رابطہ نہیں، وہ تو نظر نہیں آ رہے بڑے عرصے سے، شاید تراویحیں شراویاں پڑھا رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں۔ تو شیخ صاحب، عمران خان چھوڑیں گے کسی کو؟ میرا نہیں خیال، اگر کیبنٹ کے اگر جہانگیر ترین جیسا آدمی آ سکتا ہے اور دوسرے آ سکتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال عمران خان کسی کو چھوڑے گا، معافی نہیں ہے عمران خان کے قابضوں میں؟ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ معافی نہیں ہے۔ عمران خان بالکل
آپ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنٹ ہیں، بالکل کانفیڈنس میں ہیں، کوئی چیز شیک نہیں ہونے دے رہی کوئی بھی؟ میں تو اسے کانفیڈنس میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں میری نظر ہی شاید اسے پازیٹیو دیکھنا چاہتی ہے یا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ قائم دائم ہے اور وہ کنٹینیو کرے گا۔ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی گزشتہ 2 دنوں کے اندر ہو مجھے گئی ہے۔ آپ اس میں نہ ڈالیں، میں ان کا احترام ہی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، باقی ایشو کوئی نہیں ہے کرونا وائرس میں، جو ایشو اٹھے گا ایک دم چھا جائے گا۔ سو وہ 12 13 یا 8 یا 10 جتنے چینل تھے وہ سارے کے سارے پہلے دن تو ان کی دعاؤں میں شامل تھے، بعد میں سنا ہے وہ میں نے دیکھا نہیں پروگرام، سنا ہے کہ ان کے اختلافات ہیں۔ آپ منسٹر رہے ہیں کئی بار انفارمیشن کے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میڈیا جب آیا آپ ہی ایک طرح سے لائے چینلز کو، تو چلیں ایک لمحے کے لیے ہم کہتے ہیں طارق جمیل صاحب نے کوئی اور کہہ رہا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، تو ایز اے انفارمیشن منسٹر بھی آپ میڈیا پہ سب سے زیادہ جاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو آپ دیکھیں میڈیا تو دیکھیں نا، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا میڈیا سچ بول رہا ہے کون سا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو لوگوں کی سوادید پہ، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے وہ آگے چلا جاتا ہے ریموٹ کے ساتھ۔ ریموٹ جو ہے آدمی کے پاس، جہاں اس کا دل لگا ہے وہاں وہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں اس کا دل اکھڑ جاتا ہے وہ اگلے چینل پہ چلا جاتا ہے۔ سو کون جھوٹ ہے کون سچ ہے اللہ جانے۔ آخری سوال، سب سے زیادہ مزہ کس اینکر کے ساتھ پروگرام کر کے آتا ہے آپ کو؟ اینکروں میں سے مجھے ڈاکٹر کامران صاحب بھی جو ہیں، اور جیو والے 10 بجے کیا نام ہے، شاہزیب خان، شاہزیب اور کامران جو ہیں، کامران خان یا کامران خان، اچھا، کامران خان زیادہ بہتر ہے۔ ٹی وی چینلز کے بڑی ریٹنگ ہے شیخ صاحب آپ۔ اللہ کے کام ہے بس، تھینک یو تھینک یو۔ تھینک یو۔ صدیق بھائی ابھی شیخ رشید صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے، بہت ساری ہماری آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں پاناما کیس اور جو ماضی کے قصے تھے وہ انہوں نے ہمیں بتائے۔ ملک کی آپ نے ایک بڑا ویلڈ کوشچن کیا کہ نواز شریف نے کیا کچھ پیسے دیے ہیں نہیں دیے، جس کا شیخ رشید صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب نون لیگ کا سروائیول کس طریقے سے ہے؟ کیا نون لیگ میں گروپ بندی ہے، اور کون سا گروپ آپ سمجھتے ہیں کہ سروائیو کرے گا؟ دیکھیں پہلے میں اس بات پہ کہتا ہوں، میں نے اس پہ ظاہر ہے پہلے ویڈیو نہیں کی، بات بھی نہیں کی، میرا بھی یہی خیال ہے کہ نواز شریف 1 روپے بھی نہیں دے کر گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے وہ شیخ صاحب کا جو موقف ہے کہ نواز شریف کبھی بھی نہیں دے گا پیسے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے کم از کم ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ مطلب ڈھکے چھپے پیسے لے لیں گے اور وہ ڈیل کر لے گا عمران خان سے، یہ توقع بالکل نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کے اوپر ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہو، آپ کے معاملات بہت مانیٹر ہو رہے ہوں، اور آپ کسی اور بندے سے اسٹیٹ بینک میں $500 ملین، میرا خیال ہے یہ پاکستانی کوئی 80 ارب کے قریب میرا خیال ہے وہ بنتے ہیں، تو 80 ارب کے پیسے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہاں پہ تو ہمارے 1 کروڑ روپے کی فنانسنگ اور ان چیزوں پہ اتنا زیادہ دیکھا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ 80 ارب روپیہ جو ہے وہ جمع ہو جائے؟ دوسری جہاں تک آپ نے نون لیگ کی گروپنگ کی بات کی، ظاہر شیخ صاحب نے جیسے کہا مسئلہ تو دونوں گروپس میں بہت تیز ہے، مریم گروپ میں، اور اس میں مریم ظاہر نواز شریف گروپ سے ہیں اور شہباز شریف گروپ الگ ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے گروپ کے جو لوگ ہیں نا، خواجہ آصف صاحب وغیرہ، وہ تو بالکل ان کو بالکل پیچھے کر دیا گیا ہے، اور شاہد خاقان عباسی ظاہر ہے ان کی زیادہ امپورٹنس ہے پارٹی میں، لیکن جب تک شہباز شریف باہر ہیں تب تک شاہد خاقان عباسی کا اس طرح ماحول نہیں بن سکتا۔ تو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی سب سے بڑی بینیفیشری جو ہیں وہ مریم صفدر ہوں گی، اور سب سے زیادہ فائدہ مریم نواز گروپ کو ہوگا، نواز شریف گروپ کو ہوگا شہباز شریف کی گرفتاری سے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، آپ مجھے پچھلے کوئی 4 ماہ میں 5 ماہ میں 6 ماہ میں دکھا دیں کہ نون لیگ کے مریم صفدر کیمپ کے کتنے لوگوں نے حمزہ شہباز کی گرفتاری پہ بات کی ہوگی؟ کسی نے بھی نہیں کی، بھول گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ جیسے کیس نہیں آیا تھا کہ کسی کو جیل میں ڈال کے اور سارے بھول گئے تھے، ایسا لگتا ہے ایسے کہ حمزہ کو جیل میں ڈال کے سب بھول گئے۔ رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، ان کی گرفتاری، مفتاح، ان کی گرفتاری پہ تو بہت شور شرابہ ہوا، لیکن حمزہ کے اوپر آپ کی بات بڑی ویلڈ بات ہے کہ حمزہ کی بات کے اوپر، حمزہ کی گرفتاری پہ کوئی لیڈرشپ سامنے نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیوائیڈیشن ہے، بہت زیادہ ہے، بہت تقسیم بہت زیادہ ہے، اور اصل میں پارٹی کو ٹیک اوور، فواد چودھری صاحب نے بھی جیسے پہلے بتایا تھا کہ پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے۔ شہباز شریف صاحب قبضہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ حمزہ شہباز اور ان کے معاملات، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مریم کے پاس رہے۔ اب مریم جو ہیں وہ براہ راست شہباز شریف صاحب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتی، لیکن وہ اس لیے شاہد خاقان عباسی کو آگے کرتی ہیں۔ تو اب اذان بھی شروع ہو گئی ہے، تو میرا خیال ہے ہم اس کو پھر